وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن حکیم کی ایک آیت جو مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پہ نازل ہوئی وہ ہے کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ ہر نفس وہی کمائے گا جس کا وہ ذمہ دار رہا یا جو وہ کام کرتا رہا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر ہم اپنے حوالے سے سوچیں تو یہ کہیں گے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ رب ذوالجلال کا ایک اصول ہے جو اس نے اپنی کتاب حکمت میں کئی مقامات پر بیان کیا، اور اس کی بنا پر ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم تاریخ کے کسی بھی واقعے کا مطالعہ کر لو اور کسی بھی شخصیت کے کردار کا جائزہ لے لو اور ان کے اچھے برے اعمال پر تنقیدی نگاہ سے اسے دیکھتے رہو، لیکن کسی بھی دوسرے کا عمل وہ آپ کے لیے اور آپ کا عمل ان کے لیے مصیبت کا باعث نہیں ہوگا یا بوجھ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے وہ یقیناً اس کا اجر خود پائیں گے، اور جن سے غلطی ہوئی وہ اس کی سزا خود بھگتیں گے، اور ان کی کسی غلطی کا جواب ہمیں نہیں دینا اور ہماری کسی غلطی کا جواب وہ نہیں دیں گے۔ گویا کہ اس طریقے سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ افراد پر تنقید کریں، مختلف واقعات اور حادثات کا جائزہ لیتے رہیں، مختلف اداروں کے معاملات پر غور کرتے رہیں، حکمرانوں کے رویوں پر تنقید کرتے رہیں۔ یہ سب اگر ہوتا بھی رہے گا تو صرف اس کام سے تمہاری بخشش اور تمہاری نجات پوری نہیں ہوگی۔ تمہاری نجات یعنی ہماری نجات کا تعلق تو ہمارے ایمان اور ہمارے عمل سے ہے۔ میرا عمل کتنا اچھا ہے، میرا کردار کتنا بہتر ہے، میرا ایمان کتنا پختہ ہے، میں اپنے اللہ پر توکل کس طرح کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس حد تک مانتا ہوں، مجھے تو اس کا فائدہ پہنچے گا اور مجھے تو اسی کی بنیاد پر اللہ کی رحمت اور اللہ کے اجر کا حق ملے گا۔ دوسروں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں یا مختلف کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز حاصل ہو جائے، غلط اور صحیح کا اندازہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکمت میں قوموں کا، افراد کا، گروہوں کا، اچھے برے کرداروں کا تذکرہ کیا تاکہ ہم پہچان سکیں کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں اور کون سا کردار ہم اپنا رہے ہیں، اور اس کے لیے مثالوں کی صورت میں وہ سب کردار کتاب میں یعنی قرآن مجید میں رکھ دیے گئے۔ گزشتہ جمعے کی 2 ملاقاتوں میں ہم نے واقعہ کربلا
اور سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اس وقت کے مختلف حادثات کا ذکر کیا اور اس کا کسی حد تک جائزہ لیا، تو اس جائزہ لینے کا ایک ہی مقصد تھا کہ جب بھی اس طرح کے کسی واقعے کو دیکھا جائے تو صرف واقعہ بیان کرنا اور اس کے مختلف کرداروں کو نمایاں کرنا یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے صحیح کردار کن کا تھا اور کیا ہم اس کردار کے مطابق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اور غلط کردار کس کا تھا اور کیا ہم اس غلط رویے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں نے کسی کا مال کھایا ہے تو مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، میں نے کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، میں نے کسی جان کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کا سوال مجھ سے کیا جائے گا، اور یہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسری بات رب ذوالجلال نے جو ہمیں آج کی اس خطبے کے حوالے سے میسر آ رہی ہے کہ جب ہم نے اپنے تمام معاملات کا بوجھ خود اٹھانا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی امید اور کوئی نہ کوئی ایسا سہارا ہمیں ضرور ملنا چاہیے جس کی بنا پر ہم اپنے عمل کو درست کر سکیں، اپنے کردار کو صحیح بنا سکیں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے چلے جائیں۔ کوئی لالچ، کوئی مفاد، کوئی خوف، کوئی پریشانی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے لیے پھر مجھے رب ذوالجلال کا ایک فرمان جو سورۃ الاحزاب میں ملا، بہت ہی عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت شاندار قسم کا پیغام کہ جو مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے ثابت قدم بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تو اس کا معنی وہ بھی ہے جو ہم اپنی زبان سے ورد کی صورت میں اس کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ سب کا سب یہ بھی اس کو یاد کرنا ہے۔ لیکن یہ تو انسان 24 گھنٹے میں بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت تو اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں جاری ہو رہے ہوتے۔ دن میں 5، 10، 15 مرتبہ انسان اس کو دہراتا ہے یا مختلف اوقات میں اس کو دہراتا ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ لیکن رب ذوالجلال یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ یاد کرو، تو اس یاد کرنے سے مراد در حقیقت ذہن کی وہ توجہ اور دل کا وہ حال ہے جو ہر وقت انسان کو کسی بھی کام کرنے کے آغاز میں، کسی بھی کام کرتے ہوئے اسے توجہ دلاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اور تم یہ کام کس لیے کر رہے ہو، اور اگر کسی کام سے وہ بندہ رک رہا ہے تو تب بھی اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کام سے کیوں رک رہا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر رہا جبکہ اور بہت سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ جب کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آدمی اس نیت سے آگے بڑھتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب اور میرا مالک اور میرا مولا مجھ سے خوش ہو رہا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو یاد کر کے کسی کام کرنے کا آغاز کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے نماز کا آغاز کیا تھا اللہ اکبر کرنے سے تو تب آپ کی نماز شروع ہوئی تھی، نہیں، آپ کی نماز اس وقت شروع ہو گئی تھی جب آپ نے اپنے گھر سے یہ نیت کر کے قدم باہر نکالا تھا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے گھر میں جا رہا ہوں اور وہاں پر جا کے سجدہ کروں گا، تو آپ کے گھر سے نکلتے ہی
آپ کی نماز شروع ہو چکی تھی، اور اس کا ایک ایک قدم آپ کے لیے اجر اور رحمت اور برکت اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بن رہا تھا۔ اور جب آپ کسی کام کو کرتے کرتے اچانک رک جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ کام تو مجھے نہیں کرنا، اور خیال یہ آتا ہے کہ یہ کام مجھے اس لیے نہیں کرنا کہ میرا رب اس کام کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کام سے روکا ہے، تو در حقیقت اس وقت بھی آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی غلط کام کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ اللہ اسے راضی نہیں ہے اور اللہ اس کو خوش نہیں رکھتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام پسند نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور کسی کام کو اختیار کرنا کہ اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے رسول اس کام سے خوش ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے ایک مومن کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، کیونکہ انسان کا دل وہ خیالات سے کبھی خالی نہیں گزرتا، کبھی خالی نہیں گزرتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ سوچتا رہتا ہے۔ اگر وہ صحیح سمجھ سوچ رہا ہے تو اس کا اللہ کا ذکر ہے، اور اگر غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اگر ہم اس واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی اس آیت کو جوڑ کے دیکھیں تو تب بھی سیدنا حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا وہ سفر جو مدینہ سے شروع ہو کر کربلا پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کربلا میں ایک خاص نہج پہ پہنچا، وہ سارا کا سارا اللہ کے ذکر کا سفر تھا، اللہ کو یاد کرنے کا سفر تھا، کیونکہ رخ بدل رہا تھا امت کا، اور جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی خرابی کی طرف امت نے رخ کر لیا تھا۔ وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آنے والے تمام زمانوں تک ہمیں پھر وہی رویہ دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار کے راستے پر چل رہے ہیں، یا ان کے مقابل میں جو مخالفت کرنے والا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا فرد، اس کے راستے پر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو ہمارے اس دور میں ہم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا واقعہ کربلا وہ ہماری ذات سے شروع ہوتا ہے، میرا واقعہ کربلا وہ میری ذات سے شروع ہوتا ہے کہ میں اس میں کس رویے کو اپنا رہا ہوں، ظلم اور زیادتی کا رویہ، بے انصافی کا رویہ، لالچ کا رویہ، کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کا رویہ۔ اگر میں نے یہ اختیار کر لیا ہے تو جان لیجئے حسین علیہ السلام کے حوالے سے دن رات ذکر کرتے رہیں، آپ کا راستہ ان کا راستہ نہیں ہے، ہمارا تعلق ان سے نہیں جڑے گا، اس لیے کہ ہم ذکر ان کا کرتے ہیں اور کام کسی اور کردار کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ برگزیدہ اور پسندیدہ، اللہ کے پسندیدہ لوگ اور جنت کے حقدار لوگ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو پھر راستہ تو انہی کا اختیار کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں ہم لوگ جس مصیبت کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اور آپ کے جانثار یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن ہم وہی کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، ہم نے اپنے رویوں کو دیکھنا ہے کہ جس کام سے میرا رب راضی نہیں ہے، اگر میں نے چھوڑ دیا تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور جس کام سے میرا رب راضی ہے اور اس کو میں نے اپنا لیا تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام خصوصی طور پر اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیح بیان کرو کہ دن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے جب ہوگا تو پھر دن بھر اسی کی طرف توجہ ہوگی، اور رات کا آغاز جب اللہ کی تسبیح سے ہوگا تو پھر رات بھر اسی کی طرف توجہ رہے گی۔ اور اصل نماز تو توجہ ہی ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ رکوع اور سجدے یہ تو بنیادی چیز نہیں ہے، اصل میں تو توجہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر کسی کی عبادت قبول ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو سہارا مجھے ملا اس آیت سے وہ بہت عظیم الشان ہے۔ اگلا حصہ اس کا، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، اس کا اگلا حصہ کہ ہم
جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کتنا جڑا ہوا اور ہم سے کتنی محبت کرنے والا اور ہمارا کتنا خیال رکھنے والا اور ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے، ذرا اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، صبح اور شام ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، اس لیے کہ وہ بھی تم پر سلام اور درود اور رحمتیں بھیجتا رہتا ہے۔ وہ تم پر صلات بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، اور وہ خود نہیں بلکہ اس نے اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو بھی اسی کام میں لگا رکھا ہے کہ میرے بندوں کے لیے دعائیں کرو، میرے بندوں کے لیے سلامتی بھیجو، میرے بندوں پر رحمتیں نازل کرو، کیونکہ یہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے پسند کر رہے ہیں، میری پسند کی بنیاد پر اپنے بہت سارے کام چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اس میں انہیں فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اور میری وجہ سے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اے لوگو ایسے بندوں پر سلام بھیجو، درود بھیجو، رحمتیں بھیجو، اور وہ یہ کام خود بھی کر رہا ہوتا ہے۔ میں اگر اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد اور اس کی تکبیر بیان کرتا ہوں تو میری کیا ہستی ہے اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ کے مقابلے میں تو کیا، اللہ کی پوری کائنات میں کسی بڑی مخلوق کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔ ساری دنیا کے انسان یکجا اکٹھے کر دیے جائیں تو اس کی کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی، یا ان کا وزن باقی نہیں رہتا۔ ایک چھوٹا اپنے بڑے کو یاد کرتا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن کیا کمال ہے کہ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے، ہمارے اللہ اکبر کہنے سے، ہمارے کسی اچھے کام کو کرنے سے، ہمارا کسی برے کام کو چھوڑنے سے اللہ ہمیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جو پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ یہ کوئی معمولی سی فضیلت نہیں ہے، یہ معمولی سا اعزاز نہیں ہے۔ اس اعزاز کو آدمی اگر محسوس کرنا شروع کر دے تو وہ اسی یعنی خوشی اور مسرت میں اور سعادت میں یقیناً ہر قسم کے گناہ سے توبہ کر لے گا۔ اسی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، کہ میں وہ ہوں کہ جسے پوری کائنات کا رب یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے کثرت سے یاد کرو، کیونکہ وہ تم پر سلام بھیجتا ہے، تم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے لگے ہوئے ہیں تمہارے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے لیے درود بھیج رہے ہیں، تمہارے لیے سلام کر رہے ہیں، تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ہم تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور بمشکل 1 گھنٹے میں 5 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ فرشتے تو اس کام میں نہ جانے کتنے سال سے لگے ہوئے ہیں، کوئی لمحہ بھی غفلت کا ان کا گزرتا نہیں ہے۔ ہم تو کبھی پاک ہوتے ہیں، کبھی ناپاک ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ہی پاکیزگی کے عالم میں ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم کبھی غافل ہوتے ہیں، کبھی باشعور ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ شعور کے انداز میں ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ہم کبھی پوری توجہ نہیں کرتے، کبھی توجہ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، جبکہ وہ تو پوری توجہ کے ساتھ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کو یاد کرنا اور اللہ اس کے فرشتوں کا ہمیں یاد کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اے لوگوں اس اعزاز پر تو آدمی کو خوشی سے جھوم جانا چاہیے کہ ہم اس امت میں شامل ہو گئے اور ہم اس گروہ میں شامل ہو گئے جسے اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے۔ اور جو آدمی اس سعادت کو محسوس کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے لیے چند ہزار اور چند لاکھ اور چند کروڑ کی رشوت اور غبن اور دھوکہ اور فریب، یہ تو اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا۔ رشوت کو حیثیت وہی دیتا ہے، کرپشن کو حیثیت وہی دیتا ہے جو اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا، جو اپنے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، جسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا فائدہ چھوڑ کر اور کتنا ادنا قسم کی چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ ادنا چیز بھی نہیں حاصل کر، اپنا نقصان کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے، لیکن مجھ سمیت ہم سب اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو صحیح طور پر یاد کرنے والے ہوتے
تو کوئی شخص اپنے دفتر سے لیٹ نہ جاتا، کوئی شخص اپنے دفتر میں لوگوں کو باہر قطاروں میں کھڑا نہ کرتا، انہیں گھنٹوں انتظار نہ کرواتا، کوئی شخص کسی کی فائل روک کر اس کے کام کو مجبوری نہ بنا دیتا کہ جب تک وہ پیسے نہیں لگائے گا اس وقت تک وہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کو یاد وہ نہیں کر رہا جو لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے، جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو تو اس میں تسبیح و مناجات اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل یاد کرنا تو یہی ہے کہ میرے رویے سے اللہ خوش ہے کہ نہیں خوش۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہو سکتا ہے کہ میں جس دفتر میں ملازمت کرتا ہوں، میں جس دکان پہ کام کرتا ہوں، میں جس کارخانے میں کام کرتا ہوں، میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، اس میں آنے والے بندے میرے کام سے خوش نہیں ہو رہے، بلکہ میرے کام کی وجہ سے رکاوٹیں بن رہی ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ فلاں بندے کے پاس کام اٹکا ہوا ہے اور وہ بغیر رشوت کے اور بغیر سفارش کے کام کرتا نہیں ہے۔ ایسا فرد چاہے ہر مہینے عمرے کے لیے چلا جائے، وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، اتنا آسان طریقہ کہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف ہم اپنے معاملات کو اور اپنے رویوں کو درست کر لیں، مخلوق خدا کے لیے آسانی بنانے والے بن جائیں، تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگے گا، ہم اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے اولیاء اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں فراہم کیا کرتے تھے، ان کے راستوں کو آسان بناتے تھے، ان میں محبتیں تقسیم کرتے تھے، ان کو نقصان سے بچایا کرتے تھے۔ اور اللہ بھی یہی کرتا ہے، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بھی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ بات فرمائی گئی کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اگر وہ مہربان نہیں ہے تو اس میں قصور اس کی طرف سے نہیں، مومنین کو اپنے ایمان اور اپنے رویوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اگر یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے کرتے، اپنے معاملات کو درست کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا خود استقبال کرے گا اور اس کے فرشتے ان کے لیے سلام کے تحفے لے کر کھڑے ہوں گے اور بڑے احترام کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف انہیں لے جانے والے ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ اجر بہت ہی عزت والا ہے۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا اور بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا، اور یہ ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا رب جب تمہیں عزت سے دیتا ہے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کو جب کوئی دو تو انہیں عزت کے ساتھ دو، ذلیل کر کے نہ دو۔ جبکہ ہمارے ہاں ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے کم یا زیادہ لوگوں کو جب دیتے ہیں تو اس بات کی کوشش کسی نہ کسی طریقے سے ہو ہی جاتی ہے کہ لینے والا تھوڑا سا سر جھکا لے، تھوڑا سا پریشانی اس کو ہو تاکہ پتہ چلے کہ کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور جب حکومتی اداروں کی طرف سے ملتا ہے تو وہاں تو عزت کا خاک میں ملنا یہ لازمی امر ہو گیا ہے، لازمی امر ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ جس کے لیے آپ باقاعدہ پیمنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو عزت کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی آپ کو عزت کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا کام یہ ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ اجر کریم یعنی عزت کے ساتھ دیتا ہے، عزت کے ساتھ دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کی ان صفات کو، اللہ کے اس کام کو اگر ہم بھی اپنا لیتے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں، وہ تو ہمیں یاد کر ہی رہا ہے، لیکن اگر ہم انہیں تھوڑا سا یاد کریں گے تو وہ ہمیں بہت زیادہ یاد کرے گا۔ اور اللہ کا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور گئے۔ اور جب ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کا اور اس کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہم مہربان بن جائیں، اللہ کی مخلوق کو دینے والے بن جائیں، اللہ کی مخلوق کو آسانیاں فراہم کرنے والے بن جائیں، اور اگر آسانیاں فراہم نہیں کر رہے تو کم از کم رکاوٹ نہ بنے، مشکلات پیدا نہ کرے۔ جبکہ مجموعی رویہ ہمارا قوم کا اور افراد کا وہ یہی ہے
کہ جب اوپر والا لوٹ رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں لوٹنے کا حق؟ اوپر والا کرپشن کر رہا ہے کروڑوں کی تو مجھے چند سو کی اور چند ہزار کی کرپشن کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ سامعین محترم، یہ تو شیطان کا راستہ ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ وہ اگر بلینز کی صورت میں کرپشن کر رہے ہیں تو انہیں بلینز کا حساب دینا پڑے گا، اور میں اگر سینکڑوں کی صورت میں کرپشن کر رہا ہوں تو مجھے سینکڑوں کا حساب دینا پڑے گا لازماً۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں ہے جو دنیا میں بھی تنگ دستی کی زندگی بسر کرتا رہا اور اس حالت میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں آخرت بھی اس کی تنگ دستی اور پریشانی میں گزرے گی۔ یہ تو انتہائی بدبخت آدمی ہے کہ جو دنیا میں بھی فقیر، تنگ دست، غریب، نادان اور نادار رہا، پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کرتا رہا، اور اس حالت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کر پایا، اس حالت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کر پایا اور کوئی نہ کوئی گناہ کرتا رہا، اور اس حال میں جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہاں بھی جوتے کھانے پڑیں گے۔ یہ تو انتہائی خرابی کی بات ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اس بات کا کبھی کوئی جواز نہیں بن سکتا کہ کیونکہ صدر صاحب کرپشن کر رہے ہیں، وزیر صاحب کرپشن کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرپشن کرنے کا حق ہے۔ بڑا کر رہا ہے تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، چھوٹا کر رہا ہے تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔